بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب وہ دریائے نیل پہ پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ فرعون کا اصل نام ولید بن موسب بن ریان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اپنے خواب کی یاد آتے ہی فرعون نے فوراً اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس پر بی بی آسیہ نے انہیں منع فرمایا اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس ہم اس کی پرورش کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس بچے کو آزما لیں۔ اس بچے کی بائیں طرف پانی رکھ دیں اور دائیں طرف جلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس پر فرعون نے اپنے وزیر اور مشیروں کو اس کام کے کرنے کا حکم جاری کیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف بڑھانا چاہا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیں، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ واقعی وہی بچہ ہے جو کہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس کی طرف سے آ رہی ہے، جس نے مصریوں اور فرعون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے اس نے نجومیوں کو بلایا۔ نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے، اور اس پہ فوراً کام شروع کر دیا گیا۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب نہ چل سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے خوف سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس کے گھر میں پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے
تو رات کے وقت آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ چھوڑ دیا اور خود اس آگ کے قریب چلے گئے۔ جب آگ کے قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی گئی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں تیرا خالق و مالک ہوں، میں تجھے نبوت و رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی ہے، جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے۔ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جب اس کو اپنے ہاتھ میں واپس لیں گے تو یہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیں تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، لیکن فرعون نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا اور اس دن فرعون اور اس کے ماننے والوں کے میلے کا دن تھا، جس پر اس نے بہت سے بڑے بڑے ممالک سے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے۔ لوگ دور دراز سے جمع ہونا شروع ہو گئے اور میدان سج گیا۔ جادوگروں کی تعداد کافی تھی اور فرعون بھی اپنے تخت پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزے سے اپنی عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام چھوٹے سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ لیکن فرعون نے پھر بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کو پار کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جائیں،
تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کے آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے آگے کھڑی کر دی، جس سے ان کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا دیا کہ وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے